محبت کسی جگہ پر لے تو آتی ہے مگر خالی محبت سے ملتا نہیں. لے تو آتی ہے مگر ملنا کے لیے شرط ہے کہ پھر اس محبت پہ استقامت کے ساتھ رہے. پھر 300 سال کھائے پیے بغیر بھوکا پیاسا پھر اس در پہ بیٹھا بھی رہے. جب نفس میں یہ استقامت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو حال اللہ کے ولی کو نصیب ہوتا ہے اس کا پرتو اس کے خدام کو بھی ملتا ہے، خواہ وہ کتا ہی کیوں نہ ہو. اور اگر عمل میں محبت کے ساتھ استقامت نہ آئے، ہمارے ہاں محبت تو تھوڑی زیادہ کم و بیش آ جاتی ہے، محبت کی چنگاری تو جل جاتی ہے، مگر 2 چیزیں نہیں پیدا ہوتی زندگی میں جس کی وجہ سے ہم محروم رہتے ہیں، ایک متابعت اور ایک استقامت. اس کتے نے متابعت بھی کی، کیا ان کی پیروی بھی کی اور اس پیروی پر استقامت بھی کی. تو کتے میں 3 چیزیں جمع ہو گئی، محبت، متابعت اور استقامت. بولیے محبت، متابعت، استقامت. محبت کسی کو چاہنا، متابعت اس کسی کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے پیچھے نقش قدم پر چلنا، اور استقامت پھر کچھ ملے یا نہ ملے جم کے بیٹھے رہنا. تو عرض میں نے یہ کیا کہ 309 سال تک اس کتے نے محبت بھی کی، متابعت بھی کی، استقامت بھی کی. 309 سال تک ان کی پیروی اور استقامت کے ساتھ بیٹھا. تو 309 سال کی متابعت اور استقامت کا پھل کیا ملا؟ پھر پھل دیکھیے. جب اولیاء کی متابعت ہو، اولیاء کی متابعت ہو اور اس میں استقامت ہو. متابعت قرآن و سنت کی ہوتی ہے تصوف میں، متابعت قرآن و سنت کی، اور وہ بھی ظاہر و باطن میں. پھر اس پر استقامت ہو. استقامت کی میں نے ایک جھلک آپ کو سمجھا دی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی. یہی ایک نقطہ یاد رکھ لیں. پھر استقامت انتظار نہیں کرواتی. کیا نہیں کرواتی؟ استقامت نام ہے جمع رہنا. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے کوئی ایک وظیفہ یا نصیحت بتا دیں، ایک سبق جس پر عمل کروں اور زندگی بھر کسی سے کچھ پوچھنے کی گنجائش نہ رہے. ایک سبق دے دیں. آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا، پھر اگر ایک ہی سبق لیتے ہو تو قل آمنت باللہ ثم استقم. فرمایا ایک ہی سبق چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ کہو، دل و زبان سے کہو، میں اللہ تجھ پر ایمان لایا. اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر کہ ثم استقم، پھر اس پر جم جا. یعنی رب کا ہو جا اور پھر اس پر جم جا. آندھیاں آئیں، جھکڑ چلیں، پھر رب کی بندگی پر استقامت ایسی ہو کہ تجھے اس راہ استقامت سے ہٹا نہ سکے. تو استقامت جب اس مقام پہ پہنچتی ہے تو تب عطا کے دروازے کھلتے ہیں. تو کتے کی استقامت اور متابعت تھی، پھر عطا ہوئی. عطا کا دروازہ کیا کھلا؟ اب عطا کا دروازہ یہ کھلا کہ الحمد سے والناس تک پورے قرآن مجید کو پڑھیے. کیا یہ اللہ کا کلام ہے، نہ کسی کا لکھا ہوا ناول ہے، نہ کسی کا لکھا ہوا افسانہ ہے، نہ کسی کی لکھی ہوئی فکشن کی کتاب ہے، نہ کسی اور آتھر اور رائٹر کی بک ہے، نہ پوئٹری ہے، کوئی انسان کی کتاب نہیں. اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، کلام الہی جو اللہ کی صفت ہوتا ہے. امت کے لیے آقا علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے. اس قرآن میں کیا لگے اللہ کا کلام اور کتے کا مضمون، اللہ کا کلام اور کتے کا بیان. اب اللہ پاک فرماتے ہیں جب عطا کے دروازے کھلتے ہیں تو اب کتے کے جو بیٹھنے کے انگ تھے اس کو بھی مضمون قرآن بنا دیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. فرمایا کہ دیکھیں کتا اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ اگلے پاؤں اس طرح بچھائے ہوئے ہیں، پچھلی ٹانگیں ایسے بچھائے ہوئے ہیں، اور پہلو درمیان میں رکھ کر جم کر بیٹھا ہوا ہے. کتے کے بیٹھنے کی جو انداز نشست تھا اس کو بھی مضمون قرآن بنا دیا. کبھی ایسا سنا؟ کوئی آپ ناول ہی پڑھ لیں، کوئی مصنف کتے کے، اپنا کتا ہی ہو تو اس کے بیٹھنے کے انگ اور ڈھنگ بھی بیان کرتا ہے. بولیے.
اور پھر بات یہیں تک نہیں، صرف یہی نہیں، اس کو جب عطا کا دروازہ کتے پر کھلا تو نوبت یہاں تک ہو گئی کہ جب آگے ذکر آیا قرآن مجید میں، آپ کو اگر کوئی دعوت دے، میں ایک مثال پہلے دے لوں تاکہ آپ کو کنسپٹ کلیئر ہو، پھر آیت کو سنیں. کوئی دعوت دے کھانے کی، بھی آ جائیے ہمارے گھر کھانے پر، اور آپ 3 آدمی ہو، ساتھ آپ کا کتا بھی آ جائے. یہاں تو چونکہ ویسٹرن ورلڈ میں ہر کوئی کتا ساتھ لے کے چلتا ہے، تو کوئی آپ سے پوچھے، کھانے کا میزبان ہوسٹ پوچھے بھی آپ کتنے افراد آئے ہیں. کبھی کوئی ایسا عقل مند آدمی دیکھا جو کہے جی ہم 4 ہیں، 3 ہم ہیں، چوتھا ہمارا کتا ہے؟ کوئی ایسا کہتا ہے؟ یا اگر 5 آدمی ہیں تو کوئی پوچھے بھی کتنے افراد آئے ہیں، تو کوئی کہتا ہے جی 5 ہم ہیں، چھٹا ہمارا کتا ہے؟ کوئی کہتا ہے ایسا؟ یا کوئی پوچھے ہم کتنے ہیں، آپ کہیں ہم 7 آدمی ہیں اور 8واں ہمارا کتا ہے، وہ پوچھے گا بھی کتا ہے تو کتا ہے، میں تو آپ کا پوچھ رہا ہوں، اس کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہوسٹ آپ سے پوچھے تو کوئی شخص دنیا میں یہ جواب نہیں دیتا جی ہم کتنے آدمی آئے ہیں، تو آپ یہ کبھی نہیں کہتے کہ جی 3 آدمی ہم ہیں، چوتھا ہمارا کتا ہے، یا 5 آدمی ہم اور 5 چھٹا ہمارا کتا ہے، یا ہم 7 آدمی آئے ہیں اور 8واں ہمارا. آپ میں سے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے؟ اور اگر کوئی کہہ دے تو دوسرا کیا سمجھے گا کہ آپ کو کچھ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. وہ کہے گا میں نے آپ کا پوچھا ہے بھائی آپ کتنے آدمی ہیں، تو کتا ساتھ ہر بار کتا بیان کر رہے ہیں، 8واں کتا ہے، چھٹا کتا ہے، چوتھا. یہ تو کوئی تذکرہ انداز نہیں ہے. آپ بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے. جب ایک کتا اولیاء اللہ کی محبت میں، مطابعت میں اور استقامت میں، 3 شرطیں، تو پھر عطا کا دروازہ کھلتا ہے. جب عطا کا کھلتا ہے تو بندہ ہے، کتا بھی محروم نہیں رہتا. اس پر قرآن کی سند ہے. تو قرآن مجید نے کہا کہ جب ان کی کروٹ بدلتی تھی دائیں یا بائیں جانب 6 ماہ بعد اصحاب کہف کی، تو ان کے فیض سے کتے کی کروٹ بھی بدلتی تھی ہر 6 ماہ بعد. ہر مفسر نے بالاجماع لکھا قرآن مجید کی اس تفسیر میں، نقلبہم ذات الیمین وذات الشمال وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسید. کتا ہے. جب اس نسبت کے ساتھ 3 شرائط پوری کر لی تو اس کے بیٹھنے کا انداز نشست، اس کے انگ ڈھنگ بھی قرآن اپنے مضمون میں بیان کر رہا ہے. کتا کیا لگے اور اس کے انگ ڈھنگ کا بیان کیا لگے، اس کے یہ بخت ہو گئے. اور صرف یہاں تک نہیں، پھر آگے جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، پوچھا کہ سیقولون ثلاثۃ، ان قریب کہتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے اصحاب کہف، تو کہتے ہیں 3، رابعہم کلبہم، 3 وہ تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کچھ کہتے ہیں کہ 5 تھے اصحاب کہف، چھٹا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہتے ہیں نہیں وہ 7 تھے، اگر 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا. بھئی بات آپ کو بھی انٹرسٹ ان کے کتے سے نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی امت بھی ان کے کتے کی ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس کو جاننا نہیں چاہتی. ان کی دلچسپی اصحاب کہف کے حوالے سے ہے، اور قرآن بھی ان کو بیان کرنا چاہتا ہے، مگر بیان کرتا ہے کہ اگر 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا، 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا. یعنی جب عطا کا دروازہ محبت، مطابعت اور استقامت کے بعد کھلتا ہے تو کتا بھی کیوں نہ ہو، 300 سال تک، 3 صدیاں، 309 سال تک، اگر فیض الوہی سے اگر 7 ولی قبر میں زندہ رہتے ہیں غار میں، تو 7 صدیاں کھائے پیے بغیر کتا بھی زندہ رہتا ہے. ان کی کروٹ بدلتی ہے تو کتے کی کروٹ بھی بدلتی ہے. پھر قرآن میں جہاں ان کا ذکر آتا ہے ساتھ کتے کا ذکر آتا ہے.